بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحظر والاباحہ۔ مسائل کی مجلس میں پچھلی 2 مجلسوں سے بات چل رہی ہے ان اشیاء سے متعلق جو کہ جائز ہے اور جو چیزیں ناجائز ہے۔ عرض کیا تھا کہ بہت سارے ہماری زندگی کے معاملات، کام، کھانے پینے کی چیزیں، معاشرت، معاملات، تجارت، لین دین، زندگی کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو جائز ہے اور ان کو مباح کہتے ہیں، اباحت کہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں، معاملات ایسی ہیں جس کو شریعت ناجائز کہتی ہے، اس کو حظر کہا جاتا ہے۔ ان میں سے مختلف چیزیں آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ آج کی مجلس میں بھی بعض اہم ایسی چیزیں ہیں جس کا تعلق ہمارے روزمرہ کے معاملات سے ہے اور حظر والاباحہ سے متعلق ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کے بچے اگر وہ ایک خاص عمر تک پہنچ جائے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی آنے والی زندگی کی صحیح تربیت کا انتظام کرے۔ چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ جب یہ بچے سمجھدار ہونے لگ جائیں تو ان کے بستر آپس میں الگ الگ کر دیے جائیں، آپس میں بہن بھائیوں کے بستر الگ کر دیے جائیں۔ یہ بھی ایک بڑا ہی اہم تربیت سے جڑا ہوا نکتہ ہے، اور چونکہ آج ہماری گھریلو زندگی، جو گھریلو سسٹم ہے، وہ بہت بری طرح ڈسٹرب ہو چکا ہے، شدید متاثر ہے، اور جو حقائق ہے اس سے آنکھیں نہیں چھرانی چاہیے۔ گناہوں کے معاملات، گناہوں کی چیزیں اور گناہ کے بتانے والے راستے، ایسے دوست، ایسے تعلقات عام ہو چکے ہیں۔ اب بچوں پر تربیت، بچوں پر کنٹرول، ان کی صحیح رہنمائی، یہ بہت مشکل ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنے دین سے بالکل اپنے آپ کو نابلد رکھتے ہیں، بالکل لا علم رکھتے ہیں، نہ خود اس سے کوئی واسطہ رکھا، نہ بچوں کی کوئی تربیت کی۔ وہ عمر کی حد کیا ہے جس تک پہنچنے کے بعد ایک بچہ بہت ساری چیزیں سیکھنے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، شعور حاصل کرنے لگتا ہے، اور اس کے اندر کے جذبات، کیفیات بدلنے لگتے ہیں۔ یہ ماں باپ کو آج سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا کہ جب بچے سمجھ اور شعور کی عمر کو پہنچ جائے، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ عمر کون سی ہے؟ زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے اس میں فرق آئے گا۔ گزرا ہوا زمانہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج سے 40 سال پہلے جو صورتحال تھی، جو حیا تھی، جو ایک پردے کی کیفیت تھی، وہ نہیں رہی باقی۔ دن بدن اس چیز میں تنزل ہی آتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے 7 سال کی عمر تک جب بچہ اور بچی پہنچ جائے، ان کے آپس کے بستر الگ کر دیں۔ بچیاں وہ اپنے ماں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ رہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ان کو اپنے بھائیوں کے ساتھ، والد کے ساتھ اب نہ رکھا جائے، یہ شریعت کہہ رہی ہے۔ ان کے بستر الگ کر دیں، سہولت ہو ان کے کمرے الگ کر دیں، ان کو الگ کر دیا جائے، اس لیے کہ اب شعور کی، سمجھ کی عمر آ رہی ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے فرقوا بینہم فی المضاجع، حدیث پاک میں فرمایا کہ اب ان آپس کے سگے بہن بھائیوں کے بستروں کو الگ کر دو، ان کو ایک ساتھ مت سلاؤ، خدا نہ خواستہ شیطان دل دماغ میں گناہ کے داعیے اور جذبے پیدا نہ کر دے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ جو الحظر والاباحہ سے متعلق ہے، وہ ایک سنت سے متعلق مسئلہ ہے، اور ہر مسلمان تقریباً اس سے واقف ہے کہ اگر کسی کو چھینک آ جائے، چھینک جانتے ہیں نا، عطاس، جس کو چھینک آ جائے
تو چونکہ چھینک کا آنا اور اس کا صحیح طریقے سے انسان کے جسم سے نکل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ چھینک یہ جسم کی ایک بیماری کو جسم سے خارج کر دیتی ہے، اور فرمایا خدا نخواستہ، شارحین نے اس میں نکتہ لکھا کہ اگر انسان کی آنے والی چھینک رک جائے اور اس کے جسم سے خارج نہ ہو، یا اس کو زبردستی یہ روک دے، اپنے اندر جذب کر لے، تو فرمایا اس انسان میں پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہے۔ اندازہ لگائیں، ایک چھینک سے اتنی بڑی بیماری سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کبھی انسان چھینک کو زبردستی نہ روکے۔ ہاں، مجلس میں بیٹھا ہے، ساتھی قریب بیٹھے یا کھانے پر ہے تو منہ موڑ لے یا کوئی رومال چہرے پہ پکڑ لے، منہ کو دبا دے، لیکن اندر نہ لے، اس سے بہت بڑی بیماری کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو جب چھینک آ جائے اور عافیت سے ادا ہو جائے تو بڑی نعمت ہے۔ تو چھینک آنے والے کو کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ یہ ہر مسلمان مرد عورت کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، الحمدللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، یہ اس کے ذمے سنت ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ کیا پڑھ لے؟ الحمدللہ کہہ دے۔ لیکن جس نے الحمدللہ سن لیا، اس کے لیے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، وہ واجب ہے۔ لہٰذا اگر الحمدللہ کسی نے سن لیا اور بت کی طرح خاموش بیٹھا رہا، کچھ بھی نہیں کہا، ترک واجب کا گناہ ذمے پر آئے گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ الحمدللہ تو سنت تھا، وہ اس نے کہہ کر سنت پوری کی، لیکن سننے والے کے ذمے اب اس کا جواب دینا واجب ہے، اور یہ واجب اسی صورت میں ادا ہوگا کہ مجھے جواب دینا آتا ہو، میں نے اس کو سیکھا ہو۔ یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے الحمدللہ جب کہہ دے تو جواب میں کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ، کاللہ اگر مرد ہے، اور اگر کوئی محرم عورت ہے جیسے والدہ ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بچیاں، جو محارم رشتے ہیں، ان کو جواب دینا واجب ہے، تو پھر کاف کے نیچے کیا پڑھیں؟ زیر پڑھیں، یرحمک اللہ۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو مذکر کے لیے، مرد کے لیے کاف پہ زبر پڑھیں، یرحمک اللہ، اور مؤنث کے لیے کیا پڑھیں گے؟ یرحمک اللہ۔ سمجھ گئے؟ یہ واجب ہے، اور یہ جواب میں۔ اور اب جو چھینک والا تھا، اب وہ جواب میں کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ جواب میں وہ کہے گا۔ آپ سمجھ گئے؟ تو یہ ترتیب ہے، چھینکنے والا الحمدللہ کہے، سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہے اگر مرد ہے، اور یرحمک اللہ کہے اگر عورت ہے، اور پھر اس کے جواب میں جس نے چھینک میں الحمدللہ کہا تھا، وہ جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ جواب میں کہے گا۔ یہ ترتیب ہے چھینک کے اور اس کے جواب کی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھینکنے والا تو ایک آدمی ہے نا، مثال کے طور پہ ایک مجلس میں آپ ساتھی، ہم 50-60 ساتھی اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ساتھی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، اور ہم سب نے سن لیا، تو اب مسئلہ یہ کہ کیا سب کے ذمے جواب یرحمک اللہ لازم ہے، یا ایک آدمی بھی دے دے تو کام چل جائے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر سب جواب دے دیں تو سب کو اجر ملے گا یرحمک اللہ کہنے کا، دعا کا اجر۔ لیکن اگر کسی نے نہیں کہا، ایک نے جواب میں کہہ دیا یرحمک اللہ، تو ایک کے جواب دینے سے سب کی ذمہ داری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، سب کی۔ لیکن سبھی ماشاءاللہ خاموش رہے اور کسی نے جواب نہیں دیا تو گناہ سب کے ذمے لازم آ جائے گا۔ سمجھ؟ یہ ترتیب سمجھ لیں اچھی طرح۔ لہٰذا چھینکنے والے کی چھینک، اور یہ الحمدللہ بہت سارے افراد نے سنی، تو افضل یہ کہ جواب بھی سب دے دیں، لیکن اگر ایک جواب دے دے گا تو سب کی ذمہ داری ختم، اور کوئی جواب نہیں دے گا تو سب کے ذمے گناہ کا لازم آ جائے گا کہ واجب کا ترک کرنے کا گناہ لازم آئے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھینک بار بار آ رہی ہے
جیسے بعض دفعہ چھینکیں لگ جاتی ہے یا نزلہ زکام لگا ہوا ہے، سردی آ رہی ہے، اور ایک دفعہ چھینک آ گئی، اس نے الحمدللہ کہا، جواب میں اس نے یرحمک اللہ کہا، پھر چھینک آئی فوراً، اس نے الحمدللہ کہا، اس نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، پھر تیسری مرتبہ چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، جواب میں یرحمک اللہ۔ تو یہ سلسلہ تو کہاں تک چلے گا؟ اس کو تو زکام ہے، وہ تو آدھا گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے تو چھینکیں ہی آ رہی ہے اس کو، تو پھر تو مستقل ڈیوٹی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں اس کی بھی ترتیب بتائی کہ کہاں تک جانا ہے؟ 3 مرتبہ تک۔ کتنی مرتبہ تک؟ 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو آپ اس مسلمان بھائی کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور اگر وہ چوتھی باری میں چلا جائے، جیسے ایک مجلس میں ہوا، آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ایک صحابی 3 دفعہ چھینکے یرحمک اللہ، آپ جواب میں یرحمک اللہ کہتے رہے، جب چوتھی مرتبہ انہوں نے چھینک کی تو آپ نے فرمایا انت رجل مسکوم، فرمایا تمہیں زکام ہو گیا ہے، یہ جواب میں فرمایا انت رجل مسکوم، فرمایا تم وہ شخص ہو جسے زکام لگ گیا ہے۔ پھر آگے سلسلے میں آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو اس لیے 3 تک ایک مسلمان کا حق ہوتا ہے، اس کے بعد اگر وہ چھینکے تو اگر عربی میں کہہ سکے تو یہ کہہ دے کہ انت رجل مسکوم، نہیں تو اردو میں کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ کو زکام لگ گیا ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ سمجھ گئے یہ مسئلہ؟ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں، کسی موقع پر، بات چیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آ جائے تو آپ کا اسم مبارک سننے کے بعد اس پر درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ حق ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم مبارک سننے کے بعد درود شریف پڑھنا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ تو مجلس میں آپ کا نام مبارک آنے کے بعد پہلی مرتبہ تو درود شریف پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ واجب ہے۔ اس کے بعد اگر اسی مجلس میں آپ کا اسم مبارک بار بار کئی موقعوں پر لیا جائے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، تو ہر باری میں درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ پھر پہلی مرتبہ تو واجب تھا، اگر کسی نے نہیں پڑھا تو گناہ گار ہوگا، لیکن ہر بار اسی مجلس میں اب پھر درود شریف کو پڑھنا یہ سنت ہے اور سنت کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اس کو ترک واجب کا گناہ نہیں ہوگا، یہ گناہ گار نہیں کہلائے گا۔ لیکن بہرحال کچھ تقاضے مسلمان ہونے کے اور محبت کے بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنا افضل عمل انسان جس کا موقع ملے اس کو کیوں ضائع کرے گا، تو اس لیے درود شریف پڑھ لینا چاہیے، یہ آپ سے محبت کا ایک تقاضا ہے۔ لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہر بار درود شریف پڑھنا واجب نہیں ہوتا، سنت اور افضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر مجلس بدل گئی، مثال کے طور پہ ابھی ہم یہاں مجلس کر رہے ہیں اور یہاں درود شریف پڑھ لیا آپ نے، پھر ہم نے کہا یار یہاں تو گرمی ہے، چلو صحن میں جا کے بات کرتے ہیں، مجلس بدل گئی نا، اور اب مجلس بدل گئی اور وہاں پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم مبارک آیا، تو وہ گویا ایک نئی مجلس ہے، تو پہلی مرتبہ میں پڑھنا پھر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو ہر مجلس کی ترتیب درود شریف کے اعتبار سے یہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ سر کے جو بال ہوتے ہیں اس کو بنانے میں آپ حضرات مسئلہ جانتے ہیں کہ حدیث پاک میں منع ہے کہ ایسے بال نہ بنائے جائیں کہ جس میں کچھ حصہ کٹا ہوا ہو، کچھ حصہ باقی ہو، جیسے آج کل کے رائج طریقے ہیں کہ بالکل سائیڈوں سے کاٹ دیے یا پیچھے سے کاٹ دیے یا بیچ میں رکھ لیے، اور اس کے مختلف نام آج کل وجود میں آئے ہوئے ہیں، یہ منع ہے۔ سنت ترتیب جو بالوں کی ہے، انسان یا تو بال سنت طریقے پر رکھے، بڑے بال رکھنے ہیں اس کے 3 طریقے بتائے، لمہ، جمہ اور وفرہ، حدیث میں 3 الفاظ آتے ہیں۔ یا تو انسان کے بال اتنے بڑے ہوں کہ وہ کنگھی کرے، یہ کان کی جو لو ہے نا، لو آخری حد یہ یہاں، تو پیچھے مڑ کر یہاں تک آ جائے، یہ سنت کا ایک طریقہ۔ یا اس سے بڑے کرے تو درمیانے گردن تک آ جائے، یہ جمہ ہے اتنے۔ تیسرا یہ کہ اتنے بڑے ہوں کہ کندھوں پہ پڑے ہوئے ہوں، کاندھوں پہ پڑے ہوئے ہو، یہ وفرہ ہے۔ یہ بالوں کے رکھنے کے 3 طریقے سنت ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تینوں کا اہتمام فرمایا، لمہ بھی، جمہ بھی، وفرہ بھی۔
کانوں کی لو تک، آدھی گردن تک اور کندھوں تک۔ دوسری صورت یہ کہ حلق کرایا جائے، یعنی پورے سر پہ اس طرح پھرائیں آپ، یہ بھی سنت ہے، آپ علیہ السلام نے اس کا بھی اہتمام فرمایا، لیکن عام طور پہ حج عمرے کے موقع پر آپ نے یہ اہتمام فرمایا، لیکن صحابہ کا تعامل رہا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ کہ سر کے پورے بال ایک لیول میں رکھے جائے برابر، جیسے مشین ہے یا قینچی آپ نے پھرائی لیکن ہر طرف کے بال بالکل برابر ہیں، دائیں آگے پیچھے بائیں سب ایک لیول میں آ گئے ہیں، سمجھ۔ باقی اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں یہ رائج طریقے چل پڑے ہیں، یہ منع ہے حدیث پاک میں کہ یہ برگر کٹ ہے اور یہ کرو کٹ ہے اور یہ فلاں کٹ ہے اور یہ میسی کٹ ہے اور یہ رونالڈو کٹ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ غلط رخ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں، ان چیزوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہ تشابہ بھی ہے، اس میں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور جو چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کے بالوں میں بھی اس ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا اگر کوئی شخص درزی کا کام کرتا ہے، کپڑے سیتا ہے، جیسے سلائی کا کام کرتے ہیں، ایک بہت ہی صاف ستھرا پیشہ ہے، اچھا پیشہ ہے، اور ایک پیغمبر سے متعلق بھی اس کی نسبت ہے کہ یہ ان کا پیشہ رہا ہے، لیکن فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا کہ درزی کو اگر کوئی ایسا لباس دے جو شرعاً ناجائز ہے، سمجھ گئے، یعنی کوئی لباس سینے کے لیے آیا اور کہا کہ جی میرا ناپ لے لیں، لیکن وہ جو لباس آپ کو سینے کے لیے کہہ رہا ہے وہ واضح طور پہ آپ سمجھ گئے کہ یہ تو بے ستری والا لباس ہے، اس میں تو اس کا ستر نہیں چھپے گا، ظاہر ہوگا، یا خدا نخواستہ مستورات میں کسی نے ایسے لباس کا تقاضا کیا کہ واضح طور پہ وہ ستر کے لیے کافی نہیں ہے وہ لباس، اور کہا بھئی یہ لباس مجھے سی کر دے دیں، تو اگر سینے والا سمجھ جائے کہ یہ لباس جسم کے لیے ساتر نہیں ہے اور یہ آدمی جب پہنے گا تو اس کا ستر اس سے نہیں چھپے گا، تو یہ ایک ناجائز ہے، وہ اس کو منع کر دیں۔ وہ لباس سینا ایسے درزی کے لیے، مسلمان درزی کے لیے اس لباس کو سینا جائز نہیں ہوگا، یہ منع ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض کتابیں یا قصے کہانیاں یا ناول وغیرہ ڈائجسٹ آج کل ہمارے معاشرے میں، تو خاص طور پہ ایسی کتابیں یا ڈائجسٹ وغیرہ جس میں بالکل ایک عشق معاشقے کی کہانیاں ہیں، ناجائز محبت کی کہانیاں ہیں، یا خدا نخواستہ غیر اخلاقی کہانیاں اس میں ہیں جیسے آج کل ہوتا ہے، یہ کتابیں پڑھنا خریدنا یہ سب ناجائز ہے، اس کو گھروں میں بھی نہیں رکھنا چاہیے جس میں ناجائز عشق و معاشقے کے قصے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کتابیں جس میں بالکل یعنی غیر مستند قصے کہانیاں کشف و کرامات ہیں کہ بھئی ایسا ہو گیا اور فلاں نے آسمان پہ اڑ کے ایسا دکھا دیا، فلاں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، جس کی کوئی سند نہیں ہے۔ دوستوں آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو، بعض کتابیں دینی نسبت سے چھپتی ہے لیکن اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بھئی یہ تو کوئی بالکل ماورائی مخلوق ہے، ماشاءاللہ دنیا کا نظام ہی ان کے پاس ہے کہ انہوں نے بادل بھی ہلا دیے، انہوں نے بارش بھی برسا دی، انہوں نے یہ بھی کر دیا۔ تو وہ تو ایک مسلمان جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہے، جس کو زندگی سنت ترتیب پہ گزارنی ہے، وہ ایسے من گھڑت قصے کیوں پڑھے گا؟ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت تو نہیں ہے، ہمارے پاس تو اللہ کا کلام بھی ہے، احادیث مبارکہ ہے، حیات الصحابہ ہے، ہمارے پاس فضائل اعمال ہے، ہمارے پاس سنتیں ہیں۔ جب ساری چیزیں ہیں تو ہم کیوں من گھڑت قصے کہانیاں پڑھیں؟ اس لیے یہ چیزیں ہر کتاب بازار سے کتب خانے سے خریدنے کی نہیں ہوتی۔ آپ اس میں مشورہ کریں کہ میں آج کل چاہتا ہوں بھئی میرے پاس وقت ہے، کوئی اچھی کتاب مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے امام صاحب سے ملیں، آپ اپنے عالم سے ملیں، کسی مستند مفتی سے ملیں، ان سے مشورہ کریں، وہ آپ کو کہیں ہاں بھئی یہ کتاب لے لیں، وہ آپ پڑھ لیں۔ ہر چیز نیٹ پر ڈالی ہوئی ہے، ہر چیز جو ہے گوگل پہ آئی ہوئی ہے، ہر چیز دکان میں مل رہی ہے، آپ تو پڑھیں گے، ذہن خراب ہو جاتا ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ آخری مسئلہ حضر والی باہا کا، فرمایا اگر انسان کسی کے گھر مہمان چلا جائے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور اس میں ہم بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ کسی کے گھر انسان خود مہمان بن کے گیا، دسترخوان پہ بیٹھ گئے، اور اس دوران کسی پر نظر پڑی کہ جی وہ کھانا کم کھا رہے ہیں، تو اس کو کہا آپ لیں نا، آپ لیں، آپ کیوں تکلف کر رہے ہیں؟ میں خود مہمان ہوں اور اس کو جو ہے نا وہ
ست کر رہا ہوں کہ بھئی آپ جو ہے نا آپ لیں، یہ منع ہے۔ انسان جب تک خود میزبان نہ ہو، یہ شرعی مسئلہ سمجھ لیں، میزبان کو حق ہوتا ہے کہ وہ کسی کو کھانا پیش کرے یا کم کھانے پر اس کو متوجہ کرے یا اس کو ترغیب دے۔ ایک مہمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مہمان کو وہ کھانے کی رغبت دلائے یا اس کو کھانے کا برتن پیش کرے، یہ منع ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں کوئی سائل آیا اور کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، میں مہمان ہوں، کھانا میرا نہیں ہے، میں تو خود اس کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوں اور میں نے وہاں سے روٹی اور چیز اٹھا کے جی سخاوت کر دی، سمجھ میں آ گئی؟ یہ منع ہے، شرعی طور پہ منع ہے، جائز نہیں ہے۔ الا فقہا نے یہ لکھا کہ میزبان کسی مہمان کو خود کہہ دے، جیسے بعض مہمان سے بے تکلفی ہوتی ہے نا، کہا یار میں تھوڑا مصروف ہوں، آپ ذرا دسترخوان پہ خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے، میں آپ کو بٹھا کے جا رہا ہوں۔ اب میں نے اپنا نائب بنا دیا اس کو، اب یہ باقی مہمانوں سے پوچھے یا ان کا خیال رکھے، ان کو برتن پیش کرے، اب صحیح ہو گیا۔ لیکن نفس مہمان بن کر دوسروں کو جو ہے وہ برتن پیش کرے یا ان سے تاکید کروائے کہ بھئی یہ بھی لیں اور وہ بھی لیں، تو یہ تو دادا جان کی فاتحہ حلوائی کی جلیبیوں پر وہ والی بات ہو جائے گی۔ انسان جب تک اپنے گھر کا میزبان نہ ہو وہ دوسروں کو پیشکش نہیں کرے، یہ منع ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال یہ حظر والاباحہ سے متعلق متفرق کچھ مسائل تھے، منتشر، جیسے آپ نے غور کیا ہوگا، روزمرہ کے معاملات سے متعلق مختلف تھے۔ آگے انشاءاللہ جو مسائل اب شروع ہوں گے تو وہ ہر موضوع الگ الگ ہے، آگے جیسے بالوں سے متعلق بات آ رہی ہے، پھر الگ ہوگی، پھر الگ ہوگی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ہمارے یہاں کے ایک نمازی بیمار ہیں اور ان کو کینسر کا عارضہ لاحق ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو اس موذی مرض سے شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ تمام شفا کے خزانے اللہ کے پاس سے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ باقی جتنے مسلمان ہمارے یہاں کے نمازی، ہمارے اساتذہ، دوست، احباب، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے ساتھی کسی مرض میں مبتلا ہوں، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔